اب آئے گا جو اگلے ہفتے سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور جو ہمارے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے حساب کتاب قتل کا ہوگا کہ کون حق قتل کیا گیا اور کون ناحق قتل کیا گیا، کون قاتل ہے، مقتول کا گناہ کیا تھا، یہ سب چیزیں حساب کتاب میں سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا حساب کتاب ہوگا۔ تو قتل سے متعلق میں کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں آج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ قاتل تو سمجھ میں آیا، مقتول کیسے؟ انہیں دونوں لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، دونوں پہ قتل کا گناہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اس امر کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مطلب خود کے لیے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے کہ وہ رسول ہیں، تو اس کا خون بہانا سوائے 3 وجہ کے جائز نہیں ہے۔ مطلب جو ایمان میں آ گیا جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے 3 وجہ سے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایک تو جان کے بدلے جان، دوسرے شادی شدہ اور آزاد و مکلف مسلمان زانی، تیسرے تارک مذہب اور اپنی جماعت سے علیحدہ ہونے والا مرتد۔ مطلب ایک تو مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے شریعت میں، دوسرے شادی شدہ زانی کو پتھر مار مار کے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے سنسار کرنے کا حکم ہے۔ یہ شریعت موسوی میں بھی یہی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اسے جاری رکھا، شریعت محمدی میں بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرے کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو تو خون بہانا اس کا جائز ہے بالکل، لیکن یہ سب اسلامی مملکت ہو تو قاضی کے ذمہ ہوتا ہے معاملہ۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس میں سے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اسی ملک کے قانون ماننے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مطلب کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے یا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے یا ماں کو قتل کر دے یا ماں بیٹے کو بیٹی کو کسی کو قتل کر دے تو وراثت سے حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے آپ نے قصے سنے ہوں گے اخباروں میں کہ فلاں بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا جائیداد کے لالچ میں، شریعتاً اس کا حصہ ختم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قاتل نہیں سمجھے گا کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مقتول نہ جانے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ وہ زمانہ چل رہا ہے۔ آج چند پیسے دے کے لوگوں کو بم پھڑوا دیے جاتے ہیں، گولیاں چلوا دی جاتی ہیں، نہ مرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے معصوم لوگ ہوتے ہیں کیوں مار دیے گئے، اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کیوں پیسے دیے گئے، کیوں قتل و غارت ہو گئی۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، قتل کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے صدقہ جاریہ ہے نا، کہ آپ کوئی نیک کام کر دیں تو اس کا آپ کو اجر ملتا ہے، بالکل ایسے ہی قتل کا معاملہ آپ کی جو نامہ اعمال ہیں اس میں گناہ جڑتا چلا جائے گا۔ دیکھیں آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ قابیل اور بابیل 2 بھائیوں کا قصہ قرآن میں ہے، آپ نے سنا ہوگا بہت کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ قابیل پہ قیامت تک ہونے والے تمام قتلوں کا گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ نامہ اعمال میں جو اگر ہم یہاں خرافاتیں چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں، اور اس کے بعد جو ہم برائیاں یہاں چھوڑ کے گئے اور اسے مطلب جاری کر کے گئے، تو وہ ان برائیوں کا جو عذاب ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں جڑتا جاتا ہے۔ اسی حدیث سے بات ہے۔ تو صدقہ جاریہ جس طرح سے آپ مسجد بنا گئے، آپ نے کوئی اور پیاؤ لگا دیا، آپ نے اپنی اچھی اولاد چھوڑ دی، جس طرح سے وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کے لیے آپ کے گناہ بھی
جو آپ پیچھے چھوڑ کے گئے وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کراتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو بیچ والا معاملہ ہے نا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اس میں ابورشن بھی آئے گا۔ اور اگر فیملی پلاننگ آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں اسے کھلانا پڑے گا اور ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو فیملی پلاننگ بھی قتل کے زمرے میں آئے گی، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ اس لیے فیملی پلاننگ اپنی بیوی کی صحت یا بچوں کی تربیت یا اور کسی وجہ سے تو آپ کر سکتے ہو، اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ انہیں کھلانا پڑے گا اور ہم غریب لوگ ہیں۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس میں۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟